على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. صدق الله العلي العظيم. صلوات محمد عزیزان گرامی، آج کی تاخیر کی بہت معذرت، چاروں طرف ٹریفک تھی. بتایا گیا ہے کہ ظاہراً آرمی چیف کے آنے کی وجہ سے ساری راستے بند ہیں، تو ہم تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ راستے میں ٹریفک میں جیم میں تھے. اس کی بہت معذرت. کل سے میں پورے 11:15 ممبر لوں گا. آج کی معذرت قبول فرما لی آپ حضرات نے؟ مجلس پوری پڑھوں یا مختصر کر دوں؟ پوری مجلس پڑھوں یا مختصر کر دوں؟ عزیزان گرامی، میرا موضوع اس سال کا، اس عشرے کا رہے گا کمال انسانیت. کمال انسانیت. اور اگر کسی اللہ نے سب سے با کمال بنایا ہی محمد و علی کو ہو، تو انسانیت میں سب سے زیادہ با کمال ہیں محمد و علی علیہ السلام. کائنات کی جو سب سے با کمال ملکہ ہیں، جو بی بی ہیں، وہ ہیں سیدہ. سب سے با کمال ہیں. میں ایک روک کے جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا. تو میرا موضوع کمال انسانیت یاد رکھیے گا. اگر گلا ساتھ دیتا رہا تو پورا خون جگر پیش کروں گا. عزیزان گرامی، کمال انسانیت. اب کائنات میں اتنی خواتین ہیں، زیادہ آبادی خواتین کی ہے ابھی بھی اور ہر دور میں رہی ہے، لیکن اللہ نے ساری خواتین پہ تابع داری واجب قرار دی ہے ماؤں کی. کچھ لوگ پہنچ گئے. سب پہ واجب قرار دیا ہے ماں کی اطاعت کرنا، ماں باپ کی اطاعت کرنا. اس میں خاص طور سے جنت ماؤں کے قدموں تلے قرار دی ہے. ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے. تو ساری امت پہ ماؤں کی تابع داری واجب ہے. میں نے بھی مکمل نہیں کیا، کچھ لوگ پہنچ گئے. تو اب ساری امت تابع داری کرے گی اپنی اپنی ماؤں کی. اور پھر اگر امہات المومنین ہو تو پھر ان ماؤں کی سب پہ ہی تابع داری واجب ہو گئی. امت کی مائیں ہیں. لیکن صحیح بخاری میں بھی ہے، شیعہ سنی سب کتابوں میں ہے کہ کائنات کی ملکہ ہے حضرت فاطمہ. میں نے نتیجہ نہیں دیا، میرے بہت سے بھائی، میرے بچے پہنچ گئے. ابھی رک جائیے گا، نعرہ نہ لگائیے گا، میرے سارے بھائی ساتھ رہیں. تو عزیزان گرامی، کائنات کی ملکہ صحیح بخاری میں ہے فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ. فاطمہ ساری کی ساری جنت کی خواتین کی سردار ہیں. شیعہ کتابوں میں، الخصال میں، شیعہ سنی سب کتابوں میں ہے کہ جناب سیدہ کائنات کی ملکہ ہیں. تو سارے کے سارے اہل ایمان پہ ماؤں کی اطاعت واجب، اور امہات المؤمنین پہ بھی جناب فاطمہ کی اطاعت واجب. ساری امت تابع دار جو پہنچ رہے ہیں، ساری امت تابع دار ہے ماؤں کی. اور ساری امت کے مرد اور عورتیں سب تابع دار امہات المومنین کی. امہات المؤمنین کی بھی ملکہ ہیں حضرت فاطمہ. سارا مجمع نہیں ہے ابھی. حتیٰ اپنی ماں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بھی ملکہ ہیں جناب سیدہ ماں کی بھی. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. ماں کی بھی ملکہ ہیں، سردار ہیں جناب فاطمہ الزہرا. تو ساری امت کے مومن بیٹے بیٹیاں تابعدار ماؤں کے.
مائیں تابیدار فاطمہ الزہرا کی، اور فاطمہ الزہرا کے امام کا نام ہے علی. اب پہنچ گئے شاید جو پہنچ گئے. توجہ فرما رہے ہیں. جناب مولا کائنات جناب سیدہ کے بھی امام ہیں. بھئی جناب سیدہ نے یہی تو فرمایا تھا جس نے علی کی بیعت نہیں کی وہ میرے جنازے میں نہ آئے. میں تو آگے بڑھ رہا ہوں. تو اب کمال اگر آپ نے دیکھنا ہے تو جناب سیدہ میں دیکھیے. کائنات کا سارا کمال سیدہ کے قدموں میں. کوئی کمال کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی جناب سیدہ کا غلام نہ بنے، تابعدار نہ بنے، فرما برداری نہ کرے، جناب سیدہ کی عظمت و ولایت کو نہ مانے. تو میرا موضوع ہے کمال انسانیت. عزیزان گرامی جو پیش کروں گا سن لیجئے گا. هو الذی خلقکم، وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں خلق کیا. وہی تو ہے جس نے تمہیں خلق کیا. اب یہ سورہ تغابن کی آیات ہیں. سورہ تغابن، تغابن غبن سے ہے یا غبن عربی میں کہتے ہیں. غبن خسارہ، نقصان، دھوکہ. سورہ کا نام ہے، 18 آیات ہے، سورہ 64، سورہ نمبر 64. تغابن دھوکہ. اس کا مطلب ہے کچھ لوگ دھوکہ کھا کے آخرت میں پہنچیں گے. نہیں ہے مجمع، سارا مجمع نہیں ہے. ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں جنگ کے حالات ہیں. کچھ لوگ دھوکہ کھا کے پہنچیں گے قیامت میں. اللہ کو مانتے ہوں گے، اس کے رسول کو مانتے ہوں گے، پھر بھی دھوکہ کھائیں گے. اب پتہ چلا دھوکے باز بہت بڑا ہوگا. یہ میرا سارا مجمع نہیں ہے جو پہنچ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے دھوکے باز بہت بڑا دھوکے باز ہوگا کہ اتنے لوگوں کو دھوکہ دے لے گا. تو اللہ اس میں آگے پیش کروں گا. آیت نمبر 9 میں ہے. آج صرف ترجمہ پیش کر دوں. سورہ تغابن میں اللہ فرما رہا ہے کہ هو الذی خلقکم، وہ اللہ وہ ہے، وہی تو ہے جس نے تمہیں خلق کیا. فمنکم کافر ومنکم مؤمن، تم میں کچھ کافر ہیں کچھ مؤمن ہیں. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ بہتر جانتا ہے کون کیا ہے. موجودہ حالات کے تناظر میں سنیے گا. اللہ کہہ رہا ہے میں نے ہی سب کو خلق کیا، لیکن کچھ کافر رہ گئے کچھ مؤمن ہو گئے. کافر کے مقابلے میں مؤمن آتا ہے. کافر کے مقابلے میں مومن آتا. مومن مسلم نہیں. اب پتہ چلا ڈٹنے کے لیے ایمان چاہیے.
بہت جس کسی کا بھی ہے واقعاً سچ ہے، یہاں بھیک بھی عزت سے ملتی ہے. اور میں آپ کو ابھی کنفرم کر دوں، میں بہت بڑا اہل بیت کا بھکاری ہوں. عزیزان گرامی، یہ بھیک بھی دیتے ہیں نا تو بڑی عزت سے دیتے ہیں. تو اب یہاں آیت کو دوبارہ سن لیجئے گا. تو اللہ فرما رہا ہے کہ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں خلق کیا، تم میں کچھ کافر ہیں اور کچھ مؤمن ہیں. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ تم کیا کچھ کر رہے ہو. خلق السماوات والارض بالحق، اس نے برحق آسمانوں اور زمین کو خلق کیا. وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر، اور اس نے تمہاری صورتوں کو بنایا ہے، اور کتنی خوبصورت صورتیں بنائی ہیں. توجہ، اللہ فرما رہا ہے اس نے تمہارے چہرے صورتیں بنائی ہیں. خود ہی پھر فرماتا ہے کتنا خوبصورت بنایا ہے. اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، نہ جانے کن خوبصورتوں کو اس نے بنایا ہے کہ دیکھنے کے بعد فرماتا ہے بہت خوبصورت بنایا ہے. دیکھتا سب کو ہے، لیکن کسی کو زیادہ دیکھتا ہے، کسی کو کم دیکھتا ہے. مجمع کی توجہ رہے گی، ایک جملہ پیش کر رہا ہوں. تو خوبصورتی آپ جانتے ہیں نا، بنی ہاشم کی مشہور تھی. بنی ہاشم کی خوبصورتی مشہور تھی، اور بنو امیہ کی توجہ، جو پہنچ رہے ہیں وہ جیتے رہے ہیں. توجہ توجہ، اللہ فرما رہا ہے کتنا خوبصورت بنایا. جیتے رہیے گا ہاتھ جوڑ کے. مجمع کی توجہ، شیعہ سنی فقہا نے لکھا، پیغمبر سے پوچھا اگر کئی نماز پڑھانے والے جمع ہو جائیں، کہا یا رسول اللہ کئی نماز پڑھانے والے جمع ہو جائیں، تو کہا دیکھنا ان میں علم میں زیادہ کون ہے. سارا مجمع نہیں ہے، علم میں سب جانتے تھے، ہم کہاں علی کہاں. توجہ، ابھی مکمل نہیں ہوا سارے مجمع کی. تو انہوں نے کہا کہ اگر علم کو نکال دیا جائے، علی ایک طرف ہو جائیں گے، تو پھر علم کو نہ دیکھا جائے یا رسول اللہ، علم کو نکال دیا جائے. پھر تو کہا دیکھیں کہ قرآن پہ کتنا علم ہے، قرآن کی قرآت پہ سب سے زیادہ مسلط، کہ وہ بھی پھر علی. کہ پھر دیکھا جائے کہ اسے فقاہت میں نماز کے جو پڑھا جاتا ہے، نماز جیسی پڑھی جاتی ہے، اس میں توجہ سب سے زیادہ کس کی ہوتی ہے. کسی کی ران سے تیر نکال لیا جائے اور اسے پتہ نہ چلے، نہیں ہے مجمع. مولا کی ران میں گوشت ہوتا، تیر لگا، نکالا، پتہ نہیں چلا، کسی اور کو بتایا، اگر گئے تو مارے جاؤ گے. ان سے نماز ہی، میں نے نام نہیں لیا، پڑھی نہیں جا رہی تھی. توجہ عزیزان گرامی، پوچھتے رہے اگر اس مسئلے کو نکال دیں اگلا مسئلہ کون سا. توجہ، جیسا ہے رہنے دیجیے گا. اس مسئلے کو نکال دیں اس کو، تو آپ نے فرمایا پھر دیکھو یہ، پھر دیکھو، کرتے کرتے گا پھر دیکھو سب سے خوبصورت کون ہے. اب پہنچ گئے، جو جہاں پہ دیکھے علی جیسا کوئی نہیں تھا. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. میں آج پیش کر رہا ہوں کمال انسانیت کس میں ہے. جس زاویے سے دیکھیں گے رسول خدا اور علی مرتضی الگ ہی نظر آئیں گے.
میں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں نوجوانوں اور بچوں کے لیے. پھول, آپ کہیں بھئی پھول کو سیدھا کر لو. پھول کو جس رخ سے دیکھا جائے پھول پھول ہے. جملہ نہیں پہنچا سکا. علی کو جس رخ سے دیکھو گے علی علی ہیں. عزیزان گرامی, اگر نماز میں دیکھو گے تو پیچھے سے دیکھنا پڑے گا. توجہ, کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. توجہ, جو پہنچ گیا اس پہ سلام. محراب میں نماز پڑھانے والا آگے کھڑا ہوتا, نمازی پیچھے. مولا محراب میں ہو تو پیچھے سے دیکھو گے. میدان جنگ میں ہو تو دیکھنا پڑے گا دیکھنے والا کون ہے. کافر ہے تو سامنے سے دیکھے گا, مومن ہے تو پیچھے سے دیکھے گا. ہاتھ جوڑ کے, کافر جب سامنے سے دیکھے گا تو شیر نظر آئے گا. ہاتھ جوڑ کے, میں قربان آپ کی محبتوں پہ, جس محبت سے سن رہے میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو, یقین مانیے جتنا میں پورا میرا موڈ آف ہو گیا تھا, 1 گھنٹہ ٹریفک میں پھنسے مسلسل یہی سوچ رہا تھا پتہ نہیں مجمع کس حالت میں ہوگا. بارش ہوئی ہے, جگہ جگہ پانی کھڑا. آپ نے مجھے احساس نہیں ہونے دیا, ممنون ہوں. آئیے پیش کر رہا ہوں. مولا میدان جنگ میں ہو تو دیکھنا پڑے گا, مومن پیٹھ پہ کھڑا ہوگا. کافر سامنے سے آ کے دیکھے گا, چہرے پہ نقاب ہوگا, بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی. علی حیدر کرار کھڑے ہوں گے. ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں, ساری دنیا کو بتا رہا ہوں, خون جگر دے کے جب علی کی دھاڑ کی آواز آج ایسی ہے, آج کے مرحب بھاگ گئے. ممنون. سب مل کے جواب دیں گے, دونوں ہاتھ بلند کر کے. جملے پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی. عزیزان گرامی, برطانیہ کا ایک بہت بڑا صحافی ہے, ایک زمانے میں پارلیمنٹ میں بھی رہا, جارج گیلوے. اس سے پوچھا بھئی کیا بات ہے, ساری دنیا ملی ہوئی ہے, پورا یورپ امریکہ اور حملہ کر رہے ہیں ایران پہ, یہ کیا بات ہے, ڈر کیوں نہیں رہے؟ کہ تمہیں نہیں پتا, یہ علی والے ہیں. توجہ, کہ یہ علی والے ہیں. علی اکیلے محمد کا دفاع کرتے تھے, یہ حسین والے ہیں. دنیا 1400 سال بعد بھی ماننے پہ مجبور ہے, کرار والے اور ہیں. بھائی میں تو ابھی آپ جانتے ہیں اس وقت جوش میں ہوں, جو جملے پیش کروں گا سنیے گا. عزیزان گرامی, پاکستان کی جنگ 3 دن رہی, میں نے کچھ نہیں کہا. ایران کی 12 دن رہی. ابھی میں بھائی ممنون. عزیزان گرامی, آج ساری دنیا نے دیکھ لیا
برطانیہ میں تھا, سارے سول سرونٹس فون کر رہے ہیں آپ انٹرویو کے لیے آ سکتے ہیں. میں نے کہا نہیں آؤں گا. مسئلہ کیا ہے؟ معاملہ شیعوں کا ہے, آپ کیوں نہیں بول رہے؟ کہا نہیں بولوں گا. کہا آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ میں نے کہا جو میں جانتا ہوں ہوگا وہ تم سمجھ بھی نہیں سکتے. تو کہنے لگا کیا ہوگا؟ میں نے کہا تم نہیں جانتے. توجہ, آپ کو پتا ہے سعودی عرب کا ایک بادشاہ گزرا عبداللہ کے نام سے, سنا نا؟ جارج بش کے زمانے میں تھا. تو اس زمانے میں اس نے افغانستان پہ جارج بش نے حملہ کیا, پھر عراق پہ, سوڈان پہ, صومالیہ, کئی ملکوں پہ حملہ کیا. اس کے بعد کہا میں کئی اور ملکوں پہ حملہ کروں گا, اس میں ایران پہ بھی حملہ کروں گا. تو عبداللہ نے کہا تھا دیکھو میری بات سنو, میں برادرانہ مشورہ دے رہا ہوں. میرا جملہ ضائع کر دیا آپ حضرات. میں برادرانہ مشورہ دے رہا ہوں. کئی لوگ ہوتے کلمہ گو ہیں لیکن دل ان کے کافروں کے ساتھ ہوتے ہیں. نہیں ہے سارا مجمع. کئی لوگ ہجرت کر کے مدینے آ گئے تھے, کھاتے پیمبر کا صدقہ تھے, دل مکے والوں کے ساتھ تھے. سارا مجمع نہیں ہے, میں نام نہیں لوں گا, پریشان نہیں کروں گا. توجہ. گرامی, ایک جملہ کہا تھا عبداللہ نے, کہا دیکھو میں برادرانہ مشورہ دے رہا ہوں, جو پہنچ رہا ہے میں برادرانہ مشورہ دے رہا ہوں, سب پہ حملے کرنا, شیعوں پہ حملہ نہ کرنا. تو اس نے کہا یور ہائنس آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. یور ہائنس مجھے سمجھ نہیں آ رہا. جارج ڈبلیو بش نے سعودی عرب کے بادشاہ سے, مجھے سمجھ نہیں آ رہا یور ہائنس, یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں شیعوں پہ حملہ نہ کریں, تھوڑے سے تو ہیں. کہا تمہیں نہیں پتا 1400 سال پہلے ہمارے بڑوں نے ان کے ایک بڑے کو کربلا میں گھیر کے مار دیا تھا. آج تک یہ لعنتیں کر رہے ہیں, یہ بھولتے نہیں ہیں. یہ تم یہاں مار کے جاؤ گے, یہ قبر تک تمہارا پیچھا کریں گے, مرنے کے بعد بھی لعنتیں کرتے رہیں گے. دیش توجہ ہے سزانے کے راہ. بھائی میں جس محبت سے کوشش کر رہا ہوں خون جگر آپ کی خدمت میں دوں. عزیزان گرامی, آج یہ آیات بڑی عجیب و غریب ہے. ایک سنی شاعر کا بہت خوبصورت شعر اچانک ذہن میں آ گیا. وہ دین بے مثال ہے جس میں ہے کربلا, وہ دین بے مثال ہے جس میں ہے کربلا, وہ شخص بے مثال ہے جو کربلا میں تھا. عزیزان گرامی, یہ شیعہ شاعر نہیں ہیں. آج آپ کی یہ شرکت اتنی موسم کی خرابی کے باوجود, کتنے بڑے بڑے شہر کے اندر پاکستان کے حکمران موجود ہیں, اس کے باوجود بھی مجمع جل تھل ہے. میں دیکھ رہا تھا باہر سے آ رہے تھے, 1 گھنٹے ہمیں ٹریفک میں دیکھ لیے ہر جگہ پہ جو جملے پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی, تو کمال جو دین کا ہے, انسانیت کا کمال ہے نا, وہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام سے. اور اسلام کو بھی جو سند ملی ہے کامل ہونے کی, اکمل ہونے کی, با کمال ہونے کی, وہ غدیر میں ملی. پیش کر دیتا ہوں. سرور کائنات نے ہاتھ پکڑ کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. اللہ نے آیت نازل کی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج ہم نے تمہارا دین کامل کر دیا, کامل کر دیا, با کمال کر دیا. جملہ کہنے لگا ہوں بڑے سوچ سمجھ کے. میں نے بہت اس کے اوپر استخارہ بھی دیکھا, پڑھوں نہ پڑھوں پاکستان میں, اور سوچ سمجھ کے پڑھ رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ. تو اب سارے میرے برادران اس کو غور سے سنیں گے, خون جگر پیش کروں گا, اور میں خود اپنے آپ میں نہیں رہوں گا. عزیزان گرامی,
پوری دنیا میں 2 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، 2 ارب 10 کروڑ سے زیادہ مسلمان، اور سب سے بڑی تبلیغی جماعت مسلمانوں کی پاکستان کی. یہ پاکستان کا بہت بڑا اعزاز ہے. سب سے بڑی تبلیغی جماعت پاکستان کی. مجمع کی توجہ ہے نا میرے ساتھ؟ اور تبلیغی جماعت کا ہمارے ماشاءاللہ پاکستان میں جو مرکز ہے وہ ہے رائے ونڈ. لاہور کے پاس ایک بستی تھی، اب تو بہت بڑا علاقہ بن گیا ہے. تو یہ پاکستان کا بہت بڑا شرف ہے کہ رائے ونڈ پاکستان میں ہے. سب سے زیادہ دنیا میں آبادی ہے عیسائیوں کی، مسیحی برادری 2 ارب 40 کروڑ، اور ان کے 1 لاکھ سے زیادہ مبلغین ہیں. یعنی ان کے جو تبلیغی جماعت والے ہیں وہ 1 لاکھ سے زیادہ. لیکن پاکستان میں کئی لاکھ ہیں. مجمع ہے پاکستان میں الحمد. میں نے بہت سوچا، میں آپ لوگوں کے لیے آج جملے پیش کر رہا ہوں، یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے. میں خون جگر دے رہا ہوں. عزیزان گرامی، سب سے بڑی دنیا کی سب سے بڑی تبلیغی جماعت پاکستان کے کئی لاکھ مبلغین ہیں. آئیے ذرا آیت پیش کر رہا ہوں تبلیغ کی قرآن کریم سے، خون جگر پیش کر رہا ہوں. سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہو. میں جانتا ہوں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، بہت سے لوگ کھڑے ہیں، سڑکوں پہ کھڑے تھے، بارش کی وجہ سے پانی ہے، لوگوں کو بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی. میں خون جگر پیش کر رہا ہوں. آیت تبلیغ سن لیجئے. اللہ فرما رہا ہے اپنے حبیب سے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے میرے پیارے رسول تبلیغ کر دیجئے. میں نے ترجمہ کیا بڑی ذمہ داری سے، پہنچا دیجئے، یعنی تبلیغ، بلغ، تبلیغ کر دیجئے جو آپ کے رب نے آپ پہ نازل کیا ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو آپ نے کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا. سب نے لکھا ہے سورہ مائدہ 5واں سورہ ہے، نزول کی ترتیب کے لحاظ سے سیکنڈ لاسٹ سورہ، 113واں سورہ. اس کے بعد سورہ نصر آیا. توجہ، اللہ نے آیت نازل کی اپنے حبیب پہ، اے میرے پیارے رسول تبلیغ کر دیجئے. کس چیز کی؟ علی کی ولایت کی. غدیر میں آیت آئی، بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اگر آپ نے علی کی ولایت کو نہ پہنچایا تو ایسا ہے آپ نے رسالت کو نہیں پہنچایا. میرے تمام مبلغ بھائیوں، سارے تبلیغ کرنے والوں، میں آپ سب کو سینے سے لگا کے ایک بات بتا رہا ہوں، رسول خدا کی رسالت تب مکمل ہوئی جب آپ نے علی کی ولایت کو پہنچایا. تبلیغ تب تک قبول نہیں ہے جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہ ہو. تبلیغ مکمل نہیں. حیداری. عزیزان گرامی، تبلیغ نہیں ہے اگر کوئی منکر ولایت علی ہو. تبلیغ قبول ہی اس کی ہے جو امیر المؤمنین کی ولایت کی تبلیغ کرے. بھائی میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. تو عزیزان گرامی، مجھے اسی کو پیش کرنا ہے. دین کامل و اکمل ہے جب امیر المؤمنین کی ولایت کا اعلان ہو گیا. اور امیر المؤمنین کے بغیر کئی، آج آپ کو پتہ ہے ساری دنیا کے صحافی، مبلغ، علماء، لبرلز ہوں، سیاستدان ہوں، کوئی بھی ہو، کہنے پہ مجبور ہے
کہ اگر کربلا کو دین سے نکال دو تو 57 اسلامی ممالک ہیں. کتنے؟ ابھی پڑھوں نا، میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، میرے بھائیوں کی، میرے بچوں کے ساتھ توجہ. 57 اسلامی ممالک ہیں. There are 57 مسلم کنٹریز. 57 اسلامی ممالک ہیں. 57. اب ایک غیر مسلم کا جملہ ہے، مجھے معاف کر دیجیے گا، پیش کر رہا ہوں. تو اس نے کہا ہے کہ 56 بہنیں ہیں، ایک بھائی ہے. برا تو نہیں لگ گیا؟ اب وہ غیر مسلم کہتا ہے کہ 56 بہنیں ہیں، ایک بھائی ہے. ساری دنیا سوچ رہی ہے کہ کون علی، کون حسن، کون حسین، کہ اگر دل میں عقیدہ ہو تو جتنا بھی بڑا ظالم ہو، سرمایہ دار ہو، ایٹم بم کا مالک ہو، کچھ بھی ہو، ان کے مقابلے میں آئے تو یہ جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. عزیزان گرامی، میں جو جملے پیش کر رہا ہوں، نیپولین بوناپارٹ کا ایک جملہ یہاں پہ سنا دوں. وہ کہتا ہے کہ 10,000 کی، نیپولین بوناپارٹ بہت بڑا جرنیل تھا، اس نے کہا 10,000 کا شہر تھا، میں نے اعلان کیا میں جنگیں جیت کے آیا ہوں، مجھے فوج چاہیے. کہا 1,000 آدمی نہیں آئے. 10,000 کا شہر تھا، 1,000 آدمی نہیں آئے. میں کسی جگہ سے گزر رہا تھا، عراق یا کسی شیعہ علاقے سے، تو میں نے دیکھا کہ ایک کالا پرچم لگا ہوا ہے اور لوگ جمع ہو رہے ہیں. میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ یہ کالا پرچم علم نشانی ہوتا، جنگ سے پہلے پرچم بلند کیا جاتا ہے. کہا یہاں عزاداری ہونے والی ہے، حسین کی مجلس. تو کہا دعوت نامہ کب گیا تھا؟ کہ کوئی دعوت نامہ نہیں گیا. کہ کھانے میں کیا ملے گا؟ کہ تبرک کبھی ملے گا کبھی نہیں. کہا یہ سارے پیسے والے لوگ ہیں؟ کہ نہیں، اکثریت غریبوں کی ہے. کہا آئے کیوں ہیں؟ کہ جان دینے کے لیے. کہ جرنیل کا نام کیا ہے؟ کہ عباس ابن علی. توجہ. کہ ملواؤ ہے کہاں؟ کہ وہ 1300 سال پہلے شہید ہو گیا. کہا جانے والے کے نام پہ اتنا مجمع نہیں ہے. مجمع کہ جانے والے، وہ 1300 سال پہلے چلا گیا شہید، اتنا مجمع آ گیا. کہ تجھے نہیں پتا آج بھی اس کا اتنا روب ہے، اس کے دشمن بھی اس کے نام کی جھوٹی قسم نہیں کھاتے. کھا لے تو بغیر ہاتھ کے عباس تماچا. حیدری. عزیزان گرامی، آج ساری دنیا متوجہ ہے اہل بیت کی طرف، ساری دنیا متوجہ ہے تشیع کی طرف. میں نے 20 سال پہلے کہا تھا 20ویں 21ویں صدی اہل بیت کی صدی ہے، یہ امام حسین کی صدی ہے. ساری دنیا آج دیکھ رہی ہیں کون یہ، اتنے کم لوگ ہیں لیکن سب سے ڈٹنے کے لیے تیار ہیں. اور یہاں تک کچھ لوگ کہہ رہے تھے سارے امریکہ کو، یورپ کو، ساری دنیا کو جمع کر کے لے آؤ. تو لبنان کے ایک سپہ سالار نے کہا تھا ہم سب کے لیے کافی ہے. تو ایک اسرائیلی نے کہا کہ اس کو پیغام بھیجو کہ تو بے وقوف ہے، پاگل ہے، ہمارے پاس اسلحہ کیسا ہے، سب سے کیسے لڑو گے؟ کہ ہم خیبر کے ماننے والے ہیں. تمہیں ابھی بھی اندازہ نہیں ہے ہم ہیں کون. عزیزان گرامی، ہم مر جاتے ہیں، ہم بھاگتے نہیں. ہماری تاریخ گواہ ہے، ایران میں، لبنان میں مر گئے، مار دیے گئے، بھاگے نہیں. خدا کی قسم انٹیلیجنس رپورٹ تھی کہ لبنان میں حملہ ہونے والا. کہا تم کہیں اور چلے جاؤ، کہ ہم عباس کے ماننے والے ہیں. گرامی، ہم بھاگتے نہیں ہیں. یہ عزاداری کبھی رکنے والی نہیں ہے، یہ مجالس کبھی رکنے والی نہیں ہے. عزیزان گرامی، میں بس آخری جملے پڑھ رہا ہوں. میں تفصیل سے آج مسائل پڑھنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں آج ہر آدمی یورپ، امریکہ میں سوال کر رہا ہے مجلسوں میں کیا پڑھا جاتا ہے. ہم سننا چاہتے ہیں. ان میں جذبہ آتا کہاں سے ہے؟ میں ایک جملہ کہوں، ہمارے پڑھنے سے نہیں، یہاں آ جانے سے. سایہ جن ہستیوں کا ہے، جس بی بی کا سایہ ہے، جس کائنات کی ملکہ کا سایہ ہے، یہ جو علم کا سایہ ہے، ہم اپنے بچوں کو علم کے سایہ.
پوری دنیا اپنے بچوں کی سلامتی کی دعائیں مانگتی ہے. ہماری مجلسوں میں آ کے دیکھیں، مائیں بچوں کی منتیں مانتی ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے ہی دن لا کے کہتی ہیں مولا میرا بچہ آپ پہ قربان. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہمارا جذبہ ہے. عزیزان گرامی، جب 60 ہجری میں 25 رجب کو مروان نے پیغام بھیجا جناب سید الشہداء کے گھر. کچھ لوگ آئے سپاہی حکومت کے بنو امیہ کے، اور آنے کے بعد کہا کہ اے حسین ابن علی، آپ کو مروان نے اپنے گورنر ہاؤس میں بیت الشرف میں، یعنی دارالامارہ ملعون کی جو دارالامارہ تھا، دارالامارہ میں بلایا ہے. آپ جانتے ہیں نا، ہر روز جناب زینب کبریٰ مولا حسین کی زیارت کے لیے تشریف لاتے تھے. وہ وہی وقت تھا جب جناب زینب تشریف لائیں تھی. بی بی نے شرط رکھی تھی اپنے عقد میں، بابا میری 3 شرائط ہیں. پہلی شرط، میں ہر روز اپنے بھائی حسین کے چہرے کی زیارت کے لیے آؤں گی، اور جب میرے بھائی کربلا جائیں گے حسین تو میں ساتھ جاؤں. بہرحال تو جناب زینب ہر روز آتی، صرف چہرہ دیکھتی اور کہتی پروردگارا میرا بھائی سلامت رہے. تو مولا حسین کو بہن سے بہت محبت تھی. بہن کو دیکھ رہے ہیں، اتنے میں مروان کا آدمی دروازے پہ آتا اور آنے کے بعد کہتا ہے حسین آپ کو مروان نے بلایا ہے. یہ نہیں کہا بیعت کے لیے. جناب زینب نے مروان کا نام سنا. مولا حسین نہیں چاہتے تھے کہ یہاں خون ریزی ہو، دروازوں پہ آگ لگائی جائے. آپ جانتے ہیں نا کہ مولا امیر کے دروازے پہ آگ لگا دی گئی تھی، پھر مولا صادق کے دروازے پہ آگ لگائی گئی. تو مولا حسین نہیں چاہتے تھے میری بہنیں بیٹھی ہیں، کوئی دروازے پہ آ کے آگ لگائے کہ آپ بیعت نہیں کر رہے. مولا نے کہا مروان سے کہو میں آتا ہوں. جناب زینب تڑپنے لگی، بھیا مروان پہ ولید پہ بھروسہ نہ کیجیے گا، یہ بابا کے دشمن ہیں، آپ کے خون کے پیاسے ہیں. مولا نے بہن کو پیار کیا اور ایک جملہ کہا، بہن میرے قاتل مروان و ولید نہیں ہیں، میری شہادت کربلا میں ہے، مدینے میں نہیں، پریشان نہ ہو. پیشانی چومی، بہن کو پیار کیا. کہا میں بات سن کے آتا ہوں، آپ تشریف رکھیں. بی بی نے فوراً آوازی، عباس، علی اکبر، اون محمد، قاسم، عبداللہ. 18 جوانان بنی ہاشم جمع ہو گئے. جی بی بی فرمائیے میرے بھائی کے ساتھ جانا، اور خبردار میرے بھائی کو آنچ نہ آئے. جناب عباس نے ایک مرتبہ جناب زینب کے سامنے سر جھکا کے عرض کی. جناب عباس بہت قداور، بہت خوبصورت. کہا بی بی میرا آپ سے وعدہ ہے، جب تک میری سانس میں سانس ہے میں مولا پہ آنچ نہیں آنے دوں گا. جملہ کہا اور جناب عباس علیہ السلام تلوار حمائل کر کے جوانان بنی ہاشم کے ساتھ جناب سید الشہداء کے پیچھے پیچھے دارالامارہ تک گئے. جیسے ہی جناب سید الشہداء دارالامارہ کے دروازے پہ پہنچے تو ایک مرتبہ جو دربان تھا اس نے ایک جملہ کہا کہ حسین مروان و ولید نے کہا تھا کہ آپ تنہا جائیں گے دارالامارہ میں، ساتھ کوئی نہیں جا سکتا. جناب عباس علیہ السلام نے مولا کی طرف دیکھا، مولا آپ کا کیا حکم ہے؟ تو مولا نے فرمایا عباس انہوں نے مجھے تنہا بلایا ہے، آپ دروازے کے باہر رک جائیے، لیکن ایک بات یاد رکھیے عباس، اگر میری آواز بلند ہو تو آپ فوراً اندر آ جائیے گا. کہا مولا ٹھیک ہے. ایک مرتبہ مروان نے جناب سید الشہداء سے بڑے عجیب و غریب انداز میں کہا اے حسین حاکم شام انتقال کر گیا ہے، نیا حاکم یزید ہے، یزید نے آپ سے بیعت طلب کی ہے. مولا نے ایک مرتبہ مروان کی طرف دیکھا، کہا کہ اگر بیعت کوئی اچھی چیز ہے تو کل مسجد نبوی میں سارے مجمع میں مجھ سے بیعت مانگ، میں سب کے سامنے تجھے بیعت سے انکار بتاؤں گا کہ کیوں کر رہا ہوں. اس نے کہا اے حسین ہم جانتے ہیں آپ علی کے بیٹے ہیں، بیعت نہیں کریں گے، یہاں تنہائی ہے، اکیلے میں بیعت کر لیجئے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. مولا نے کہا میں بیعت تنہائی میں بھی نہیں کروں گا.
ایک مرتبہ اگر سب مجمع کی میری طرف توجہ رہے، ایک مرتبہ مروان نے اشارہ کیا، ولید نے اشارہ کیا مروان کی طرف کہ حسین کی گردن اتار دے، یہیں محل میں گردن اتروا دے، یہ بیعت نہیں کریں گے۔ جناب سید الشہداء کو جلال آیا، آپ نے بلند آواز سے کہا، اس کی ماں کا نام لے کے کہا، یا ابن الزرقاء انت تقتلنی ام ہوا؟ اس کی ماں کوئی اچھے کردار والی نہیں تھی۔ مولا نے ایک مرتبہ کہا کہ او بدکارا کے بیٹے، کیا تو میرا قتل کرے گا یا یہ؟ تمہیں بھول گیا میں علی کا بیٹا ہوں؟ بلند آواز سے مولا کا بات کرنا تھا، جناب عباس کے کان میں آواز آئی۔ جناب عباس نے دروازے پہ، دارالامارہ کا بہت بڑا دروازہ تھا، اس پہ ہاتھ رکھے، کھولنا چاہا، دیکھا دروازہ اندر سے بند ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ اشارہ کیا، علی اکبر، جوانان بنی ہاشم سے کہیے پیچھے ہٹ جا۔ جناب عباس نے اپنا بایاں بازو دروازے پہ مارا، تلوار کھینچی، دروازے کو گرایا، اور تلوار کھینچنے کے بعد آواز دی، مولا کیا حکم ہے، ان دونوں میں سے کس کا سر قلم کرنا ہے؟ جناب سید الشہداء نے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا، عباس یہ میرے نانا کا شہر ہے بھیا، میں یہاں خون نہیں بہانا چاہتا۔ میری درخواست ہے، سب میری طرف دیکھیں گے۔ جناب سید الشہداء کی پہلی مرتبہ آواز بلند ہوئی تو جوانان بنی ہاشم دروازہ گرا کے اندر آ گئے، لیکن جب عصر عاشور میں مولا چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے، حل من ناصر ینصرنا، تو لاشیں تڑپ رہے تھے، کسی کے بازو اٹھتے تھے، کسی کی پسلیاں، مولا۔ میں بھی تفصیل سے پڑھوں گا۔ مولا نے سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا عباس واپس چلیے، میں نانا کے شہر میں جنگ نہیں کرنا چاہتا۔ مولا گھر آئے، کہا جناب زینب سے اور بیبیوں سے، کہا نانا کے شہر میں اب ہمیں مسلمان رہنے نہیں دیں گے، میں عراق جا رہا ہوں، میں کربلا جاؤں گا۔ جناب سید الشہداء نے ایک فہرست تیار کی اور نام لکھنے کے بعد جناب عباس کے ہاتھ میں فہرست دے دی، عباس میرے بھائی ایک ایک کو نام بتا دیجئے، کس کس کا نام فہرست میں ہے، کون کون میرے ساتھ کربلا جائے گا۔ جناب عباس نے کہا، علی اکبر آپ کا نام کربلا جانے والوں میں ہے۔ آواز دی، قاسم آپ کا نام کربلا جانے والوں میں ہے۔ ابھی نام لے ہی رہے تھے، جناب عباس نے ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھا اور فرمایا، جس بہن کے ہاتھ میں بھائی تھے نا، کہا بی بی علی اصغر کا نام بھی کربلا جانے والوں میں ہے۔ اب اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا، میں نے سارے مصائب کو کم کر دیا، بس میں 10 سے 12 منٹ مصائب پڑھوں گا۔ ایک مرتبہ جناب عباس علیہ السلام نے کہا، اب میں بیبیوں کے نام بتا دوں۔ پہلے مولا گئے جناب زینب کبریٰ کی خدمت میں، بی بی آپ کا نام بھی کربلا جانے والوں میں ہے۔ پھر ایک مرتبہ کہا جناب ام کلثوم سے، بی بی آپ کا نام بھی ہے۔ پھر ایک مرتبہ جناب قاسم کی والدہ سے کہا، جناب رباب سے۔ پھر مولا حسین کی بیٹیوں کو بتانا شروع کیا، کہا فاطمہ کبریٰ بیٹی آپ کا نام بھی کربلا جانے والوں میں ہے۔ پھر آواز دی، سکینہ بیٹی آپ کا نام بھی ہے۔ ایک اور بیٹی کھڑی تھی، نام فاطمہ صغریٰ تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے سوال کیا، چچا جان ذرا فہرست کو دوبارہ دیکھ لیجئے، آپ نے میرا نام نہیں بتایا۔ مولا عباس نے دوبارہ فہرست پڑھی، کہا بیٹی آپ کا نام نہیں ہے۔ کہا چچا جان آپ کو فہرست کس نے دی ہے؟ کہا بیٹی آپ کے بابا نے فہرست دی ہے۔ ایک مرتبہ جناب فاطمہ صغریٰ اٹھیں اور جناب سید الشہداء کی بارگاہ میں آئیں، کہا بابا جان چچا عباس فرما رہے ہیں میرا نام کربلا جانے والوں کی فہرست میں نہیں ہے۔ کہا ہاں بیٹی میں نے نام نہیں لکھا۔ کہا بابا جان میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں بابا جان کیا میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ میرا نام کیوں نہیں ہے؟ کہا بیٹی آپ بیمار ہیں اس لیے میں نے آپ کا نام نہیں لکھا۔ جناب فاطمہ صغریٰ نے ایک مرتبہ عرض کی، بابا مجھ سے قسم لے لی، فجر کے بعد عراق کے لیے جا رہے ہیں، کربلا جا رہے ہیں، کیسے پڑھوں آپ کے سامنے؟
مولا حسین مسند بچھا کے گھر کے سامنے بیٹھ گئے. جناب عباس سے فرمانے لگے عباس پانی رکھ لیجئے گا, کہیں پانی کی قلت نہ ہوگا. مولا میں نے اتنا پانی رکھا ہے 1000 سے زیادہ لوگوں کو پلا سکتے ہیں, کسی ہر کے لشکر کو پانی پلانا پڑے گا. اجرکم اللہ. بس بھائی میں تمام کر رہا ہوں, 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا. مولا مسند بچھا کے بیٹھ گئے, تشریف فرما ہے. اتنے میں راوی کہتا ہے گھر کے اندر سے ایک بی بی ایک خاتون آواز دے کے بتاتی کون سی بی بی آ رہی ہیں. بیبیاں برقعوں میں تھیں, چادروں میں تھیں. ایک مرتبہ کسی بی بی نے اندر سے آواز دی, میں نے مختصر کر دیا, آواز دی, کہا کہ حسن مجتبیٰ کی بیوہ آ رہی ہے. مولا حسین نے آواز دی, قاسم ماں کا بازو پکڑیے, علی اکبر گھٹنا زمین پہ رکھیے, اون و محمد عماری کا پردہ ہٹائیے, قاسم ماں کو سوار کرا دیجئے. ایک مرتبہ کسی نے آواز دی, لیلا آ رہے ہیں. مولا حسین نے آواز دی, علی اکبر ماں کا بازو پکڑیے, قاسم گھٹنا زمین پہ رکھیے, اون و محمد عماری کا پردہ ہٹائیے. بس بھی میں نے سارے مصائب کو چھوڑ دیا. ایک مرتبہ اندر سے آواز آئی, علی کی بیٹی ام کلثوم آ رہے ہیں. ایک مرتبہ مولا حسین نے آواز دی, عباس بہن کا بازو پکڑیے, علی اکبر عماری کا پردہ ہٹائیے, قاسم گھٹنا زمین پہ رکھیے. راوی کہتا اتنے میں آواز آئی, علی کی بیٹی زینب کبریٰ تشریف لا رہی ہیں. راوی کہتا میں نے آنکھوں سے دیکھا حسین مسند سے کھڑے ہو گئے, کہا علی اکبر پھپھی کا بازو پکڑیے, اون و محمد گھٹنا زمین پہ, عباس عماری کا پردہ ہٹائیے. جناب زینب نے آواز دی, اون و محمد رک جاؤ, میرے لال علی اکبر رک جائیے, عباس ابھی رک جائیے, میں آپ سے نہیں. جناب سید الشہداء نے کہا بہن میں آپ کو بازو پکڑ کے سوار کرا دوں. بی بی نے کہا بھیا مجھے معاف کر دیجئے, آج میں آپ سے بھی ناقہ پہ سوار نہیں ہوں گی. بھیا اسے بلائیے جو 11 محرم کو میرا بازو پکڑ کے مجھے ناقہ پہ سوار کرے گا. سارا مجمع دیکھنے لگا. مولا حسین نے آواز دی, او میرے سید سجاد, او زین العابدین تشریف لائیے, پھپھی کا بازو. میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں ابھی 5 منٹ رک جائیں, 5 منٹ اور صرف برداشت کر لیں. ایک مرتبہ ساری بیبیاں 28 رجب کو چلی گئیں. جب مدینے واپس آئیں تو 8 ربیع الاول تھی. جانتے ہیں لینے کون آئے؟ حضرت محمد حنفیہ. جناب محمد حنفیہ گھوڑے پہ سوار بہت تیزی سے آئے, میرے بھائی واپس آ گئے. جب دیکھا مولا سجاد کے ہاتھ میں حضرت عباس کا علم تھا, سر پہ کالا امامہ جلا ہوا تھا. جناب محمد حنفیہ نے بلند آواز سے کہا اینا اینا اخی الحسین, میرا بھیا حسین کہاں ہے؟ جناب محمد حنفیہ نے کہا قد ذبح بکربلا. جناب سید سجاد نے مولا سجاد نے فرمایا چچا جان آپ کے بھائی میرے بابا حسین کربلا میں مارے گئے. جناب محمد حنفیہ کے آنسو بہنے لگے. کہا حسین مارے گئے, عباس کہاں تھا؟ ایک مرتبہ مولا سجاد نے فرمایا قد قتل بکربلا, چچا عباس بھی کربلا میں مارے گئے. جناب محمد حنفیہ نے آنسوؤں کے ساتھ سوال کیا, میں اور کچھ نہیں پوچھوں گا, مجھے اتنا بتا دیجئے میری بہنیں میرے بھائیوں کے ساتھ گئی تھی, بس یہ بتا دو علی کی بیٹیاں نبی کی نواسیاں کہاں گئی؟ مولا سجاد نے ایک مرتبہ فرمایا چچا جان شرابی کے دربار کوفے کے بازار میں
شام کے بازار میں 2 منٹ کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں بس. اب آپ برداشت نہیں کر رہے میرا بچہ وہاں پہ کوئی بے ہوش نہ ہو جائے. ہاتھ آخری پہلی مجلس ہے, ابھی تو پہلی مجلس ہے, پہلی مجلس میں آپ برداشت نہیں کر رہے. جناب محمد حنفیہ اپنے گھوڑے کی پشت سے زمین پہ گر گئے. مولا سجاد آگے بڑھے, چچا کا سر اٹھایا, زانوں پہ رکھا. چچا گھر چل کے روئیں گے, چچا یہ بازار ہے, چچا آپ گلی میں گر گئے ہیں. اب جناب محمد حنفیہ سے رہا نہیں گیا, سوال کیا آپ کون ہیں, مجھے بار بار چچا کیوں کہتے ہیں؟ مولا سجاد نے فرمایا چچا جان آپ نے پہچانا نہیں؟ کہا نہیں میں نے آپ کو نہیں پہچانا. کہا چچا میں سید سجاد, میں علی زین العابدین. جناب محمد حنفیہ نے کہا اے سید سجاد آپ 24 برس کے جوان ہیں, آپ کی داڑھی سفید کیسے ہوئی؟ مولا سجاد نے فرمایا چچا آپ نے صرف سنا علی کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں, آپ گھوڑے سے گر گئے. چچا میں دربار میں کھڑا تھا جب یزید اشارے کر کر کے پوچھ رہا تھا ان میں زینب کون ہے, چچا میری داڑھی, ہائے سجاد, ہائے زینب کبریٰ. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. 2 دعا کے جملے. پروردگارا مومنین کی حفاظت فرما, صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, دشمنان اہل بیت کو, دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما, ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگارا اسلام کو, شیعوں کو نصرت عنایت فرما, فتح نصیب فرما, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. بھئی ہر رات دعا نہیں ہو پائے گی, زیارات ہوتی ہیں, یہ ابتدائی شبیں ہیں, دعا مانگ لیجئے, ذرا ہاتھوں کو بلند کیجئے. پروردگارا واسطہ ان زخمی قدموں کا, وہ جو بیبیاں مدینے آئی تھی, ایک چھوٹی سی بی بی ان کے استقبال کے لیے آئیں, نام فاطمہ صغرا ہے. سب بیبیوں کو دیکھا, پھر جناب رباب سے سوال کیا اماں میرا بھیا علی اصغر کہاں ہے؟ ایک ماں نے تڑپ کے کہا ہائے علی اصغر. پروردگارا سب کی دعائیں مستجاب فرما. بانیان مجلس, شرکت کنندگان, پڑھنے والے, سننے والے, سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. ہمارے تمام مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما. بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما. اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. پروردگارا بس اور کوئی واسطہ نہیں دوں گا. پروردگارا اس امام کا واسطہ جو پھر پوری زندگی باپ کی شہادت اور پھپھیوں کے پردے کو یاد کرتے رہے. پروردگارا مولا سجاد کی عظمتوں کا واسطہ ہمیں زندگی میں بار بار محمد و آل محمد علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. اس امام بارگاہ کو ترقی عنایت فرما. خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. کل انشاءاللہ ٹھیک 11:15 پیش کروں گا. میرے بھائی موجود ہیں, نوحہ پڑھیں گے, ماتم ہوگا, ماتم حسین.